بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج آپ کی خدمت میں شہید ثالث کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جن کا نام سید قاضی نور اللہ ششتری ہے۔ ولادت و نسب: سید نور اللہ حسینی مرعشی 956 ہجری ایران کے صوبے خوزستان کے شہر ششتر میں پیدا ہوئے۔ ان کا نسب امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد سید شریف الدین اپنے زمانے کے بزرگ علماء میں سے تھے، جو علوم نقلیہ اور عقلیہ میں صاحب آثار تھے۔ آپ کے اجداد میں سے نجم الدین محمود حسینی مرعشی عاملی نے عامل سے ششتر ہجرت کی۔ قاضی نور اللہ ہمیشہ اس نسبت پر فخر کرتے جو ان کے آثار سے واضح ہے۔ تعلیم: سید نور اللہ نے ششتر میں تحصیل علم کیا، عقلی اور نقلی علوم اپنے والد کے پاس پڑھے اور طب حکیم مولانا عماد الدین کے پاس پڑھا۔ نیز میر صفی الدین محمد اور میر جلال الدین محمد صدر بھی ان کے اساتذہ میں ہیں۔ 23 سال کی عمر میں 989 کو اپنے چھوٹے بھائی سید وجیہ الدین محسن کے ساتھ حصول علم کے لیے مشہد آئے۔ مشہد میں قاضی نور اللہ نے مولانا عبد الواحد ششتر کے درس میں شرکت کی اور فقہ، اصول، کلام، حدیث اور تفسیر جیسے علوم اسی استاد سے حاصل کیے۔ مولانا محمد ادیب قاری سے ادبیات عرب و تجوید قرآن کریم حاصل کیے۔ نیز عبدالرشید ششتری مؤلف کتاب مجالس الامامیہ اعتقادات اور مولانا عبد الوحید جیسے علماء سے اجازت روایت لیا۔ برصغیر میں آمد: سید نور اللہ 992 یا 993 ہجری مشہد چھوڑ کر برصغیر جانے پر مجبور ہوئے۔ مشہد میں مسلسل حالات کی خرابی، ابر بار کی شورشیں اور ناگوار واقعات اسی ہجرت کے اسباب میں سے ہیں۔ یہیں ازبکوں کے حملوں میں ان کا بھائی مارا گیا۔ اس وقت ابھی شاہ عباس صفوی تخت نشین نہیں ہوا تھا۔ بہرحال خراسان کے غیر مستحکم سیاسی حالات نے سید نور اللہ کو برصغیر ہجرت پر مجبور کیا۔ اس زمانے میں ہندوستان پرامن ترین علاقہ تھا۔ برصغیر کے پرامن حالات اکبر بادشاہ کی وجہ سے تھے، جو اس وقت وہاں کا حاکم تھا۔ اکبر بادشاہ تیمور کی نسل میں ہمایوں کا بیٹا تھا، جو 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اپنی استعداد کی بدولت گجرات، بنگال، کشمیر اور سندھ تک اپنی سلطنت کو وسعت دی اور ایک وسیع و عرض خطے پر اپنی بادشاہت قائم کی۔ نیز بہت سے شہر اور آبادیوں کی سنگ بنیاد رکھی۔ قاضی القضات: سید 2 ماہ آگرے میں رہے۔ اس کے بعد وہ اکبر بادشاہ کے ہمراہ لاہور آئے۔ لاہور کا قاضی ایک سن رسیدہ شخص بنام شی معین تھا۔ بادشاہ نے اس کی جگہ سید نور اللہ کو قاضی بنا دیا۔ نور اللہ ششتری نے قاضی القضات کے منصب پر بیٹھنے سے پہلے اکبر بادشاہ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ دینی مسائل کی اصلی مصادر کے مطابق تحقیق کرے، ان کے مطابق فقہی حکم بیان کرے، اور اس تحقیق و جستجو کے نتیجے میں مجبور نہیں ہوگا کہ وہ کسی ایک مسلک کی پیروی کرے اور وہ ایک ہی مذہب کے مطابق فتوے صادر کرے، بلکہ وہ اپنے اجتہاد کو بروئے کار لا کر فتویٰ صادر کرے گا، لیکن اس فتوے کی بیان میں رائج سنتی فقہ سے باہر نہیں جائے گا اور اہل سنت کی 4 فقہوں شافعی، حنبلی، مالکی یا حنفی میں سے کسی ایک فقہ کے مطابق فتویٰ صادر کرے گا۔
قاضی نور اللہ ایک اہل سنت کی تمام فقہوں اور ان کے باہمی اختلافات کی بدولت عوام کے زیادہ نفع میں اور شیعوں کے نزدیک تر فتاوی صادر کر سکتے تھے۔ شاگرد قاضی نور اللہ مذاہب پنجگانہ کی بنیاد پر شیعہ، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی کی فقہ طلاب کے لیے تدریس کرتے اور آخر میں خاتمے کے عنوان سے بیان اقوال میں بڑی ظرافت کے ساتھ شیعہ نظر بھی بیان کر دیتے۔ شیعت کے مخالف فضا، شیعہ مذہب کے شاگردوں سے مخفیانہ رابطہ اور اسی طرح تقیہ کی وجہ سے چند شاگردوں کے ناموں کے علاوہ دیگر کوئی معلومات نہیں ہیں، جن میں سے شیخ محمد ہروی خراسانی، مولانا محمد علی کشمیری، سید جمال الدین عبداللہ مشہدی۔ شہادت اکبر شاہ کے بیٹے جہانگیر شاہ کے تخت نشین ہونے کے بعد 1019 ہجری میں اس کے حکم سے کوڑے کھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہادت کا سبب احاق الحق و ازحاق الباطل کی تالیف تھی۔ ایک قول کے مطابق مجالس المؤمنین تھی۔ برصغیر میں آپ شہید ثالث کے لقب سے معروف ہے۔ محدث قمی نے ان کی شہادت کی درج ذیل تفصیل بیان کی ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قاضی نور اللہ قضاوت اور مخفیانہ تالیف میں مشغول تھے کہ اکبر بادشاہ کے مرنے کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا۔ درباری علماء اور مقربین نے نور اللہ کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ قاضی شیعہ ہے، اپنے آپ کو 4 فقہوں کا پابند نہیں سمجھتا اور اپنے فتوے مذہب امامیہ کے مطابق دیتا ہے۔ جہانگیر شاہ نے ان کے بیانات کو ان کے شیعہ ہونے کے لیے کافی نہیں سمجھا اور کہا اس نے قضاوت کے عہدے کو اپنے اجتہاد کی شرط کے ساتھ قبول کیا تھا۔ ان لوگوں نے اس سے مایوس ہو کر قاضی کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ ایک شخص کو شیعہ ظاہر کر کے قاضی کے پاس شاگردی کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے کچھ مدت کی آمد و رفت سے قاضی کا اعتماد حاصل کیا اور وہ قاضی کی مجالس المؤمنین سمیت دیگر کتب سے آگاہ ہوا اور اس نے مجالس المؤمنین ان سے لی اور درباری علماء و مقربین کے لیے اس سے نسخہ برداری کی۔ انہوں نے اس کتاب کو ان کے تشیع کی دلیل کے طور پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور بادشاہ سے کہا انہوں نے اس کتاب میں ایسا کیا لکھا ہے، لہٰذا اس پر حد جاری ہونی چاہیے۔ جہانگیر نے پوچھا اس کی حد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا کوڑے ہے۔ بادشاہ نے یہ کام ان کے سپرد کیا اور انہوں نے بلا فاصلہ ان پر حد جاری کرتے ہوئے کوڑے مارے۔ کہتے ہیں خاردار لکڑی کے تختے پر 70 سال کی عمر میں اس حد تک کوڑے مارے گئے کہ ان کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ قاضی نور اللہ کا مزار ہندوستان کے شہر آگرہ میں موجود ہے اور لوگوں کے لیے ایک زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔